ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ طٰہٰ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا بنیادی مضمون توحید ہے، اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات خلق، استواء علی العرش، ملک، علم ذکر فرمائیں۔ پھر واقعات سے ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطائے رسالت کا ذکر فرمایا، اور اس میں بڑی آن اور شان کے ساتھ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ پھر فرعون کا حال سنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکومت الہ نہیں۔ پھر سامری کے قصے سے ثابت کیا کہ دولت الہ نہیں، لیکن ان باتوں کا اثر اس پر ہوتا ہے جس کے دل میں خشیت اور فکر آخرت ہو۔ فرعون سخت دل اور اقتدار پرست تھا، سامری جاہ پرست تھا۔ فرعون اقتدار پرست اور سامری جاہ پرست۔ اس کا دل حسد سے لبریز تھا، اس لیے ان لوگوں پر تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں خشیت پر زور دیا گیا ہے، خوف خدا پر بہت زور ہے۔ واقعات، احوال، نصائح یہ خشیت پیدا کرنے کے لیے بیان فرمائے گئے، حتیٰ کہ یہ لفظ خشیت کا لفظ اس سورہ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح شقا، بدبختی سے بچنے کی تدابیر ارشاد فرمائی گئیں، اور ظاہر ہے کہ جب خشیت پیدا ہوگی تو بدبختی سے، شقا سے حفاظت ہوگی۔ فرمایا طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ محنت اور مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ صرف نصیحت ہے، لیکن اسے قبول وہ کرے گا جس کے دل میں خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک عبادت کیا کرتے تھے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے اور بہت سا مجاہدہ۔ اسی طرح تبلیغ کے اندر بہت مشقت اٹھاتے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اس قدر آپ مشقت نہ اٹھائیے، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا۔ آپ کا کام ہے سمجھا دیجئے، لیکن اثر اس کا اس پر ہوتا ہے کہ جو سمجھنا چاہے۔ یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہوا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو گیلی زمین کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور تم بلند آواز سے بات کہو یا آہستہ سے کہو، وہ آہستہ کو بھی سنتا ہے، جانتا ہے، جو اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی زبان پر بھی نہیں لایا، دل ہی دل میں اللہ سے بات کی، اللہ سے مانگا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خالق میں ہوں، خالق وہ ہے، عرش نشین وہ ہے، مالک وہ ہے، عالم وہ ہے، لہٰذا اللہ لا الہ الا ہو، الہ بھی صرف وہی ہے، اور اس کے بڑے حسین اور اچھے اچھے نام ہیں۔ اب اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ تفصیل سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو کوہ طور کے قریب پڑاؤ کیا۔ رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی، اور بچے بھی ساتھ ہیں اور ریوڑ بھی ساتھ ہے، تو راستہ بھول گئے۔ اچانک دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، تو گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں جاتا ہوں، کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں، وہاں پر کوئی آدمی ہے تو اس سے میں راہ بھی پوچھ لوں۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز آئی یا موسیٰ۔ ایک درخت تھا جس کا ذکر آ رہا ہے، جس سے کہ آگ وہ محسوس ہو رہی تھی، وہ تجلی الہی تھی۔ آواز اس درخت سے آ رہی تھی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتے اتاریے،
آپ وادی مقدس طوا میں ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا، پسند کر لیا۔ غور سے سنو کیا کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اس میں زور دیکھیے کتنا زبردست، بہت زور ہے۔ اننی، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فاعبدنی، سو میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں اس گھڑی کو میں چھپانا چاہتا ہوں، چھپا کے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے اللہ نے قیامت کا وقت ظاہر نہیں فرمایا کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تاکہ ہر آدمی نیک عمل کرے، اور اگر برا کرے گا تو تب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بھی ذکر فرما دیا۔ یہ پہلی وحی، پہلا کلام ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو توحید کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے بنیادی عقیدے یہی تین ہیں۔ ہر پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انہی عقیدوں کی تلقین فرمائی۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ کو کہیں وہ شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، اور وگرنہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود تباہ ہو جائیں۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحبت بد سے بچنا چاہیے۔ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا عصا ہے۔ اب ہم کلامی ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو لطف لے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا عصا ہے، جواب تو پورا ہو گیا، لیکن کہتے ہیں میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر وہ پتے وہ جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے بڑے کام ہیں اس کے اندر۔ فرمایا کہ اسے ڈال دو، زمین پر پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈال دیا تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ ہے دوڑ رہا۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے، دوسری جگہ ہے کہ بھاگے۔ فرمایا کہ نہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ خذھا ولا تخف، اسے پکڑ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھ لگائیں گے یہ پھر عصا بن جائے گا۔ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے، اب نکالیں تو وہ سورج کی طرح روشن، لیکن اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی جی، بغیر کسی تکلیف کے ہم آپ کو ید بیضاء، روشن ہاتھ کا معجزہ دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں مصر میں جادو بہت پھیلا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے جو اس جادو کو توڑ سکتے تھے۔ فرمایا کہ اب ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کو، فرعون کے پاس جائیں، اس نے سر اٹھایا ہے، سرکشی کی ہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے، میرا یہ جو کام ہے، جو ٹاسک آپ نے دیا ہے، یہ میرے لیے آسان کر دیں، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ایک کرم اور بھی کیجئے کہ میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے، اور تاکہ میری قوت وہ بڑھ جائے، اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے، یعنی اسے بھی نبوت عطا کر دیں، تاکہ ہم مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یہ فرمایا کہ ہم مل کر یہ کام کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب مل کر اللہ کی تسبیح اور ذکر کیا جائے تو اس میں بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں تلقین فرمائی گئی کہ نماز باجماعت ادا کرو، باجماعت عبادت میں ایک بڑی قوت ہے۔ اس سے یہ بات میں معلوم ہوتی کہ اسباب کا اور سہولت کا طلب کرنا یہ تعمیل حکم کے خلاف نہیں ہے۔ حکم تو یہ آ گیا تھا کہ جاؤ، اب حضرت موسیٰ اپنے لیے اسباب اور سہولتیں طلب فرما رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو یہ تعمیل حکم کے خلاف بھی نہیں ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوا موسیٰ جو مانگا ہم نے دے دیا، سب فرمائشیں پوری۔ موسیٰ آپ سے تو ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے،
ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر بڑا احسان کر چکے ہیں. یاد کرو جب آپ کی اماں کی طرف ہم نے وحی کی تھی کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال کر سمندر کی لہروں پہ بہا دو، دریا کی لہروں پہ بہا دو، اور کیا ہوگا، میرا دشمن اور اس کا دشمن وہ اسے اٹھائے گا. اور میں نے تجھ پر اپنی رحمت کی تجلی ڈال دی، اپنی محبت کی تجلی ڈال دی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا حضرت موسیٰ کو وہ انہیں چاہنے لگتا تھا، وہ محبوب تھے. اور یہ ہم نے انتظام کیا تاکہ تو پرورش پائے میری نگاہوں کے سامنے. حضرت اور جب پیدائش ہوئی تو فرعون کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا اس زمانے میں کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے اسے قتل کیا جائے. تو اماں جان نے تابوت میں رکھا اور دریا کی لہروں پر بہا دیا. وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو اسے باہر نکالا گیا اور بچے کو اٹھایا گیا. انہوں نے اپنا بیٹا بنانے کی خواہش کی، بیٹا بنا لیا. اب یہ ہے کہ وہ بچہ ہے، آخر اسے فوڈ چاہیے. اب فوڈ کیسے دی جائے، دودھ چاہیے. عورتوں کو بلایا گیا کہ انہیں دودھ پلائیں، لیکن وہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے. اچھا، ان کی ہمشیرہ ماں نے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ چلو دیکھو یہ کیا ہوتا ہے. وہ محل میں وہ بھی پہنچی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا میں ایک گھرانے کا آپ کو پتہ دیتی ہوں جو اس کی کفالت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان خاتون کا دودھ پی لیں. چنانچہ اماں کو بلایا گیا اور جب اماں نے اپنا دودھ پلایا تو فوراً پینے لگ گئے. اب اماں سے کہا، اب یہ ساری باتیں یہاں محذوف ہیں لیکن سمجھ میں آتی ہیں. اماں کہا کہ جی آپ یہاں رہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے گھر میں رہوں گی. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو بس کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے تجھے تیری اماں جان کے پاس لوٹا دیا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں واپس لوٹاؤں گا. واپس لوٹا دیا. لیکن کس شان سے لوٹایا؟ جب گئے تھے تو جان کا خطرہ تھا، اور جب آئے ہیں تو شہزادہ بن کر آئے ہیں. اور پھر وہ اب ان کا وہ چھوٹا گھر نہیں رہا بلکہ وہ شاہی کیمپ بن گیا، اور شاہی شان و شوکت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہوتی. اور موسیٰ ایک مرتبہ ہم نے اور بھی کرم کیا. اب یہ مانوس کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، آپ سے قتل ہو گیا تھا نا، تو ہم نے آپ کو نجات دی اور ہم نے ایک ذرا سا آپ کو جانچا. پھر اہل مدین میں آپ گئے اور آج تقدیر آپ کو یہاں لے آئی ہے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں، جو کچھ ہم کرتے رہے، وہ آج کے دن کے لیے تھے. اس دن کے لیے ہم نے آپ کو پالا تھا، تو آج تقدیر آپ کو یہاں لے آئی ہے. میں نے بنایا تجھے خاص اپنے لیے. جاؤ آپ اور آپ کا بھائی میری آیتوں کو لے کر جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. فرعون کے پاس جاؤ، فرعون نے سر اٹھایا ہے. فرعون سے جا کر کہو قول لین، نرم انداز میں اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کرے یا اس کے دل کی زمین نرم ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ میں، دعوت میں سختی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کا اثر نہیں. دیکھیں نا کہ فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور تلقین کیا ہے؟ نرم بات کہنا. اور حضرت موسیٰ سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ تو موسیٰ جیسا مبلغ ہے، اور فرعون جیسا بادشاہ جس کو تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لیکن نرم بات کہو. موسیٰ اور ہارون نے عرض کی ہمارے رب. اچھا اب دیکھیے یہ جو واقعات یہاں پہ بیان ہوتے ہیں، اس سے بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بس ساری باتیں اسی مجلس کے اندر ہو گئیں. ایسا نہیں ہے. انہوں نے دعا کی، پھر وہ مصر میں پہنچے، وہاں جا کر حضرت ہارون ہیں، ان کو جا کر نبوت کی خبر دی اور پھر اپنے کام سمجھائے. یہ ساری باتیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں. عرض کیا کہ پروردگار ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر وہ زیادتی کریں گے، سرکشی کریں گے. فرمایا کہ لا تخافا، ڈرو نہیں. کیوں؟ اننی معکما، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. مجالے تمہیں ہاتھ لگا لیں. آؤ ان کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پیغام دو کہ ہم تیرے رب کے رسول بن کر آئے ہیں. فرعون کو خطاب ہے کہ تیرے رب، تو رب نہیں ہے، تو الہ نہیں ہے،
بلکہ تیرا بھی رب ہے اور وہ اللہ ہے، اور ہم اس کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔ ارسل معنا بنی اسرائیل، ظاہر ہے کہ پہلے توحید کی دعوت دی، یہ جو رب کا کہا، اس رب کہنے ہی میں کہ تیرے رب کی طرف سے توحید کی دعوت اس میں آ گئی۔ اب اس کے بعد اپنی قوم کی رہائی کا مطالبہ کر دیا کہ پھر ہمارے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور رہا کر دو، اور انہیں بیگار میں مت رکھو، تکلیف میں مت رکھو۔ دیکھیے پیغمبر کوئی بھی آئے اپنی امت کی صرف آخرت ہی نہیں سنوارتا بلکہ اپنی امت کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے، پیغمبر کوئی بھی آئے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام فرمایا تھا۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر یہ وحی آئی ہے کہ عذاب اس پر ہوگا جو جھٹلائے اور رخ پھیر لے۔ فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی تم جو مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے رب کے ہم رسول بن کر آئیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ہی رب ہوں، تو تمہارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی، جو فطری اس کی فطرت میں اس کی ضرورت کی ساری چیزیں الہام فرما دی۔ اچھا وہ جو پہلی قومیں گزر گئیں ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ ہی بھٹکتا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور زمین میں تمہارے لیے راستے رکھ دیے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور اس سے ہم نے طرح طرح کی نباتات اگائیں، حکم دے دیا کہ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ مسنون یہ ہے کہ جب میت کی تدفین کی جائے، اوپر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو ایک مٹھی بھر کر منہا خلقناکم، دوسری مٹھی وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تاکہ اپنا عقیدہ وہ بھی ساتھ ساتھ تازہ ہوتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی نشان دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانات اور معجزات دکھائے۔ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم بھی اس کے مقابلے میں جادوگر لاتے ہیں۔ وہ جادوگر لے آئے۔ جادوگروں نے ایسا ہی کوئی سوانگ بھرا اور ڈھونگ دکھانا چاہا کہ رسیاں اور اپنی لاٹھیاں وہ زمین پر پھینک دیں، جس کے وجہ سے انہیں خیال یہ آتا تھا، ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کو یہ خیال آتا تھا، یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ وہ یہ تھا کہ عصا اژدہا بن جاتا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے اسی طرح کا جادو کیا اور اپنی لاٹھیاں پھینکیں، اپنی رسیاں پھینکیں، تو وہ بھی حرکت کرنے لگ گئیں۔ لیکن قرآن نے یہ کہا کہ جادو کے زور سے ان کے خیال میں آیا، وہ ان کے ذہن پر وہ اثر انداز ہوئے، محسوس ہوتا تھا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو سے انسان کے ذہن پر تو اثر ہوتا ہے لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ اس کے مقابلے میں جو معجزہ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں حقیقت بدل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذرا خوف محسوس ہو کہ ہزاروں رسیاں اور لاٹھیاں، کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ڈرو نہیں، آپ غالب رہو گے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے، یہ سب کو نگل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ پھنکارتا ہوا گیا، ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا، حضرت موسیٰ کے پاس آیا، حضرت موسیٰ نے ہاتھ لگایا، عصا بن کے حضرت کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ جادو کا داؤ تھا، اور جادو جدھر سے بھی آ جائے جادوگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، بالآخر اس کے مقدر میں شکست ہے۔ اب وہ جادوگر سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ چونکہ صاحب فن تھے
کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے، ورنہ اتنا خطرناک جادو، اس کے سامنے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ جادوگروں نے وہیں ایمان قبول کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آؤ، اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا کہ ابھی تو تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی اور تم ایمان لے آئے ہو، موسیٰ کو مان لیا، لگتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، تم نے مل کر میرے خلاف یہ چال چلی ہے، میں مخالف سم سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ اب دیکھیے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ ایمان قبول کر لیا تھا سچے دل سے، کہنے لگے جو کچھ نشانات اور روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اب ہم سچے دین کو، سچے اللہ کو چھوڑ کر تجھے نہیں مانیں گے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں پھانسی دے دے گا، اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں اللہ ہماری یہ خطائیں معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا، اس لیے ہمیں تمہاری دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب پھر یہ مرحلہ گزر گیا اور حالات رواں رہے۔ پھر ایک حکم آیا کہ اب بنی اسرائیل کو آپ نے یہاں سے رہا کر کے لے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیے، اور آگے ظاہر ہے کہ دریا آئے گا تو اس دریا میں ان کے لیے خشک راستہ بنائیے، اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ عصا کو اس پانی پر ماریے۔ اب دیکھیے زمین پر نہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، لیکن اس پانی پر اپنے عصا کو ماریے، اور آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ نمل میں آ رہا ہے کہ عصا کو جب انہوں نے پانی پر عصا مارا تو وہ فانفلق فکان کالطود العظیم، وہ پھٹ گیا پانی، اور ایسا ہو گیا کہ جیسے بڑے تودے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انسان سوچے تو کیا منظر ہے، اب پانی کیا یوں ٹھہر سکتا ہے جیسے کوئی مٹی اور پتھر اور پہاڑ ٹھہرتے ہیں؟ لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ پانی یوں ٹھہر گیا، درمیان میں راستے بن گئے۔ فرمایا حضرت موسیٰ سے، نہ خطرہ کر پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے، ہم حفاظت کریں گے۔ فرعون نے پیچھا کیا، اپنے لشکر کو لے کر سامنے آ گیا۔ اب منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ فرعون نے کہا کہ ہم کہاں کشتیاں بنائیں گے، پل بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم جائیں گے، راستہ تو خشک مل ہی رہا ہے۔ تو ادھر سے بنی اسرائیل نکل رہے تھے اور دوسری طرف سے فرعون داخل ہو رہا تھا، درمیان میں حضرت جبریل تھے تاکہ یہ دونوں مکس اپ نہ ہوں۔ اس بات کو یاد رکھیے، اس کا آگے حوالہ آئے گا۔ تو فرعون نے پیچھا کیا، جب بالکل سینٹر میں پہنچا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ چل پانی چل۔ اب پانی رواں ہوا اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں غرق ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہا ہے، بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تم سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ طور کی داہنی جانب آ جائیں، ہم تمہیں تورات دیں گے، اور ہم نے تم پر من و سلوہ بھی نازل کیا اور حکم دیا۔ یہ جو حکم ہے رزق کے حوالے سے ہی ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے یہ کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے نہ بڑھو۔ یہ حکم ہے کہ حد سے نہ بڑھو، یعنی حد سے زیادہ نہ کھاؤ، فضول مت استعمال کرو، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرو، اور جہاں سے روکا ہے وہاں سے رک جاؤ، اور حلال اور حرام کا خیال کرو۔ یہ ساری چیزیں ولا تطغوا کے حکم میں داخل ہیں، اور اگر تم حد سے بڑھو گے میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ تباہ ہوا۔ ہاں، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اپنے احوال سدھار لے تو میں غفار ہوں، اسے معاف کر دوں گا۔ اب وہاں کوہ طور کی دائیں جانب بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی وفد لے کر آگے چلے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں آ کر آپ اعتکاف کریں 30 دن، پھر فرمایا کہ 40 دن کا اعتکاف کریں، ہم آپ کو تورات دیں گے اور نوازیں گے آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں
کہ اللہ کی بارگاہ میں جلد پہنچ جاؤں، رب مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے۔ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، وہ تیز تیز چلتے ہوئے حضرت موسیٰ آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آپ جلدی کیوں آ گئے؟ یا اللہ اس لیے آیا تاکہ تو خوش ہو جائے مجھ سے کہ میرا بندہ ہے، میری بندگی کے لیے بڑے شوق میں آگے آیا ہے۔ فرمایا کہ تم تو ادھر آ گئے، پیچھے قوم میں فتنہ پڑ گیا، قوم میں فتنہ پڑ گیا۔ اور فتنہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ ہی کی قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے سامری کہا جاتا تھا۔ اب اس کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ بن عمران ہے، یہ موسیٰ ابن ظفر ہے۔ یہ بھی انہی دنوں پیدا ہوا جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اس کی ماں نے اس کو کسی غار میں رکھ دیا۔ اب وہ لمبی بات ہے، وہاں جبریل آتے تھے اس کی پرورش کے لیے، شہد چٹاتے تھے اور دودھ، یعنی جبریل نے اس کی پرورش کی۔ لیکن بڑا ہوا، ایمان لایا حضرت موسیٰ پر، لیکن حسد کرتا تھا، حضرت موسیٰ سے حسد کرتا تھا، منافق تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی بڑے بڑے منافقین تھے، اسی طرح یہ بھی منافق تھا، اور ظاہری وضاقتہ کے اندر بڑا خوبصورت اور بڑا نیک پرہیزگار، لوگ بڑا اس کا ادب کرتے تھے، اور پیر، گویا کہ ہمارے عرف میں گویا پیر بنا ہوا تھا۔ تو اس نے یہ چکر چلایا حضرت موسیٰ کو فیل کرنے کے لیے۔ یہ کہا کہ اچھا جب بنی اسرائیل نکلے تھے وہاں مصر سے، تو ان کے پاس فرعونیوں کا زیور تھا۔ اب اس زیور کو اپنے لیے وہ حلال نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کا کیا کریں، کہاں ٹھکانے لگائیں؟ انہوں نے کہا کہ سارا لا کر یہاں پر ڈھیر بناؤ۔ وہ سب زیور لا کر انہوں نے ڈھیر کر دیا۔ اب سامری بڑا وہ ہنرمند تھا، ہاں، سونے کو اس نے پگھلایا اور بچھڑے کی شکل میں ڈال دیا، ایسا بچھڑا، اور اس انداز میں کہ اس سے آواز آتی تھی۔ آگے آیتوں میں ذکر آ رہا ہے کہ آواز کیسے آئے۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت جبریل درمیان میں آ گئے، تو اب یہ جو سامری ہے، آخر حضرت جبریل کو پہچانتا تو تھا، اس کے پاس وہ دودھ اور شہد لے کے آتے تھے، پالا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، یعنی سامری نے دیکھ لیا کہ جبریل ہے، اور جبریل علیہ السلام جب چلے تو ان کے پاؤں کی مٹی اس نے اٹھا لی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے، یہ اس کے اندر برکت ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہاں فوراً گھاس ہوگی، اس نے سمجھا کہ یہ ایسا مبارک پاؤں ہے کہ جس میں زندگی ہے، اس نے یہ سمجھا، سمجھدار آدمی تھا، اس نے وہ مٹی اٹھا لی، ادھر دھڑ، یہ گائے یعنی بچھڑے کا دھڑ بنایا تو وہ مٹی اس میں ڈال دی، جس کے نتیجے میں اس سے جیسے بچھڑے کی آواز ہوتی ہے کچھ اس طرح کی آواز نکلنے لگی۔ اور وہ مٹی تو بابرکت تھی، اس کا عزم اور اس کا ارادہ، اس کی نیت وہ بری تھی، اور سونے کا بچڑا بنایا یہ بھی ایک بری حرکت تھی۔ تو حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیا، وہ آزمائش بن گئی، فتنہ بن گئی۔ کہنے لگا لوگو ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ تو یہ ہے۔ موسیٰ بھول گئے، وہ جو وہاں پہ گئے ہیں بولیں خدا تو ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اس مقام پہ فرماتا ہے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچڑا ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ان کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ نے یہ تلقین فرمائی کہ جب بھی اس طرح کا کوئی فتنہ ہو تو اپنی عقل بھی استعمال کیا کرو کہ کیا یہ کام ایسے ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آج بھی پڑھے لکھے لوگ کبھی اس سرکار کے پاس کبھی اس سرکار کے پاس، جی وہ مائک کے اندر کھڑے ہو کر شف 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 کریں گے اور لوگ کہتے ہیں ہم شفا یاب ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک پیر سپاہی کا کردار یا لاہور ایئرپورٹ پہ آیا تھا، لاہور ایئرپورٹ جو پرانا ہے وہاں سے لے کر یہ راحت بیکری تک
وہ لمبی لائن لگ گئی تھی، اس زمانے کے سارے اداکار اور بڑے بڑے بیوروکریٹ وہ کھڑے، وہ وہاں سیڑھی پر کھڑے ہو کر اس نے سپیکر میں پھونک ماری اور یہ بوتلیں کھول کر کھڑے ہیں کہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ وہ کہاں گیا پیر سپاہی، کہاں گیا وہ دوسرے تیسرے کہاں گئے؟ یہ سامری ہوتے ہیں ہر دور میں، سامری کا کردار مرا نہیں ہے، یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سامری پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں میں نے عقل دی ہے، کچھ استعمال کر لیا کرو۔ جہاں دنیا کمانے کے لیے عقل استعمال کرتے ہو، وہاں دین کے بارے میں بھی اپنی عقل استعمال کرو کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو پتہ چلا، واپس آئے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی آمد سے پہلے ہارون علیہ السلام کو وہ اپنا خلیفہ وہاں بنا کر گئے تھے، اور حضرت ہارون نے بڑا سمجھایا، انما فتنتم بہ، لوگو یہ فتنہ ہے، تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، میری بات مانو، میرے حکم کی پیروی کرو۔ کہا کہ نہیں، جب تک کہ موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم تو اس بچڑے کے سامنے گھٹنے توڑ کر بیٹھے ہوئے، ہم نہیں اسے اٹھنے والے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ یہ منظر دیکھ کر نہایت درجہ خفا ہوئے کہ کتنے بڑے دشمن سے انہیں بچا کر میں لایا ہوں اور توحید کی ان کو تعلیم دی، اب میں گیا ہوں چند دنوں کے لیے اور ان کمبختوں نے کیا کام کر دیا کہ شرک کرنے لگ گئے، میری ساری تعلیم بھول گئی ہے۔ بہت سخت ناراض حضرت ہارون کو، ان کے بھائی تھے، اگرچہ بڑے تھے لیکن منصب میں ان سے چھوٹے تھے، ان کو پکڑ لیا سر کے بالوں سے، داڑھی کے بالوں سے، کیا کیا تم نے؟ یہ شرک، یعنی اتنا بڑا جرم، گویا کہ بغاوت ہو گئی، میں تمہیں ذمہ داری سونپ کر گیا تھا۔ حضرت ہارون نے بڑی نرمی سے عرض کی کہ میں نے تو سمجھایا بہت لیکن یہ لوگ مانے نہیں، اور ایکشن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ کہیں واپس آ کر آپ یہ نہ فرمائیں کہ آپ نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب ایکشن لے گئے تو دو حصے بن جائیں گے، تو آپ نے بنی اسرائیل کو پھاڑ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا اور میرے آرڈر کا انتظار نہیں کیا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے ایکشن نہیں لیا اور آپ کا انتظار کرتا رہا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام ان کی کوئی خطا نہیں تھی۔ اب لوگوں کو ڈانٹا، حضرت ہارون سے باز پرس کی، اب متوجہ ہوئے سامری کی جانب، ہاں بھائی تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیا سمانگ یہاں پہ رچایا؟ تو کہنے لگا میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، چنانچہ میں نے اس رسول کے نقش پا سے مٹی کی مٹھی بھری اور اس میں ڈال دی، میرے جی نے مجھے یوں ہی صلاح دی، میرے جی میں یعنی وہ جو شیطانی ذہن ہے، اس شیطانی ذہن نے مجھے یہی بات سجھائی کہ ایسا کچھ کرو تو ایک نئی چیز تمہارے سامنے آئے گی۔ اور یہ سب کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مجھے بھی عزت اور وجاہت حاصل ہو جائے، چونکہ دل سے وہ حسد رکھتا تھا، منافق تھا۔ فرمایا کہ جس عزت اور وجاہت کے لیے تم نے یہ سب کام کیا، جاؤ تیری سزا یہ ہے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، جب تک تو زندہ رہے گا لوگوں کو یہ کہتا رہے گا، نہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے پاس نہ آنا۔ ہوتا یہ تھا کہ جسے وہ ہاتھ لگاتا یا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا، دونوں کو تب چڑھتا، دونوں کو بخار آ جاتا۔ یہ شاید کوئی اس زمانے کا کرونا ہوگا جس میں وہ کمبخت مبتلا ہو، جس کو ہاتھ لگاتا یا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار چڑھتا، تو بچتا تھا لوگوں سے۔ تو وہ ساری عزت جس کے لیے، جس وجاہت کے لیے کوشش کی، دنیا ہی میں رسوا ہو گیا۔ اور تیری لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، یعنی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ۔ منافق تھا، اس لیے منافق کو دوسری سزا نہیں دی جا سکتی تھی، وہ سزا دی جو اس کے حال کے مناسب تھی۔ اچھا وہ کہاں ہے وہ جو تمہارا خدا؟ اس کو بھی لاؤ سامنے۔ سونے کا بچڑا آیا، فرمایا کہ ہم اسے جلائیں گے اور سمندر میں اس کی راکھ کو بہا دیں گے۔ فرمایا اب انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ تمہارا خدا تھا، یاد رکھو کہ تمہارا الہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
یہ سب جھوٹے خدا تمہاری زندگی نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس لیے یہی اقرار رکھو کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ فرمایا اب اس کے بعد قیامت کے کچھ احوال کا ذکر ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، مجرمین کو ہم جمع کریں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی خوف کی وجہ سے۔ یہ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ جو آج جن کو ہلانے کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، یہ ہمالیہ، یہ ماؤنٹ ایورسٹ اور یہ فلاں فلاں جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، قیامت کے دن ہم انہیں بکھیر دیں گے اور چٹیل میدان بن جائیں گے جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی ٹیلا ہوگا۔ اس دن بلانے والا بلائے گا اور سب لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی، صرف کھسکساہٹ سی سنائی دے گی۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں مگر اللہ جسے سفارش کرنے کی اجازت عطا فرمائے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ اس کا ذکر بعد میں بھی آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس دن سب کے چہرے جھک جائیں گے، کس کے سامنے؟ اس ذات کے سامنے جو حی ہے اور قیوم ہے، اور جس نے ظلم کمایا وہ اس دن نامراد ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ بالا و برتر ہے، سچا بادشاہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں، ادھر جبریل پڑھتے ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ اسے پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ اب سورت کے شروع ہی میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑھیں، تو اس بارے میں بھی اللہ ہدایت دے رہا ہے کہ وہی پورا ہونے سے پہلے آپ قرآن کو حفظ کرنے، اپنے پاس محفوظ کرنے کی جلدی نہ کیجیے۔ کیوں؟ دوسری جگہ ارشاد فرما دیا کہ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، پھر آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آج کل اسے سمجھنا بہت آسان ہے، ہم بول رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قرآن کا ریکارڈر بنا دیا تھا، کوئی لفظ اس سے چھوٹنے نہیں پاتا تھا۔ بس آپ جلدی نہ کریں، بس اللہ سے یہ دعا کریں، رب زدنی علما، میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھیے یہاں علم میں اضافے کی دعا تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ علم انسان کو حاصل ہو جائے تو باقی ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں اس طرف بھی اس دعا میں اشارہ ہے کہ ایک تو دولت علم کی فضیلت ہے، یہ بھی ہے کہ سرچشمہ علوم قرآن مجید ہے، سرچشمہ علوم قرآن مجید ہے، جو اسے توجہ اور انہماک سے پڑھے گا اللہ اس کے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ نقل فرما رہے ہیں، اور اس واقعے میں یہاں یہ پہلو ایک یعنی منفرد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا تو یہ فرمایا تھا کہ نہ وہاں آپ کو بھوک لگے گی اور نہ ہی آپ برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، اور نہ ہی پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ ہوگی، یعنی آپ کے پاس مسکن ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں یہی ہیں، خوراک، پوشاک اور رہائش، یا روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح تعلیم، چنانچہ ابتدا ہی میں علم آدم الاسماء کلہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور تربیت، تعلیم اور تربیت یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو تعلیم تو علمہ سے معلوم ہو گیا، اور تربیت کے لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ تربیت فرمائی جا رہی ہے۔ تو یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ خلافت اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے۔ کاش کہ ہم بھی وہ دن دیکھیں۔ اب اس کے بعد ارشاد ہے کہ پھر سب کو جنت سے یہاں زمین پر بھیج دیا گیا، اور ایک ہدایت فرمائی گئی
کہ میری ہدایت آئے گی، یعنی اس وقت یہ فرمایا گیا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، میرا فرمان آئے گا، جو میرے فرمان کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی بدبخت ہوگا، مشقت میں پڑے گا۔ اچھا، ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے جس نے گریز کیا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جس نے میرے ذکر سے پہلو تہی برتی تو اس کی معیشت، اس کا گزران، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ عرض کرے گا کہ پروردگار آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ فرمایا جائے گا تیرے پاس بھی تو ہماری آیتیں آئی تھیں، تو نے میری آیتوں کو نظر انداز کیا، بھول گئے، اندھا بنا رہا، تو آج ہم بھی تجھے اندھا کر کے اٹھا رہے ہیں۔ یہ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر سے، یہ ان آیات کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد کتاب الہی اور وحی الہی ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ احکام خداوندی اور کتاب الہی سے، یعنی قرآن مجید سے اعراض کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ معیشت تنگ ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی سزا ہے، اور اخروی سزا یہ ہے کہ نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ انہی احکام میں اقامت صلاۃ کا بھی حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور آخر صورت میں پھر اس کی تاکید فرمائی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیے۔ اور فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز اگر پڑھی جائے، نماز کی پابندی کی جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق فراخ فرما دیتا ہے۔ آخری آیت میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، جلد جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ